قال مولانا علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہ کونوا للظالمین. خدا کے لواحقین کوئٹہ میں اس وقت دھرنے میں بیٹھے ہیں اور جس طرح شہدائے کربلا کی طرح ثابت قدمی کا -7 ڈگری سینٹی گریڈ میں وہ ثابت قدمی دکھا رہے ہیں، ہم ان کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں. میرے محترم سامعین مومنین، دیکھیے یہ جو دہشت گرد ہے یہ صرف ہم پر اس جرم میں حملے کر رہے ہیں کہ ہم صرف علی ابن ابی طالب کے ماننے والے ہیں اور ہم صرف حسین کے ماننے والے ہیں. ہمارا جرم یہی ہے، اسی وجہ سے ہمیں ہاتھوں کو پشت پہ باندھ کر ہمیں ذبح کیا جا رہا ہے تاکہ ہمیں اپنے مقصد سے ہمیں پیچھے ہٹائے اور ہمیں اپنے ارادے سے جو ہے وہ پیچھے ہٹائے. لیکن ہم اہل کربلا کے ماننے والے ہیں، ہم امام حسین کے ماننے والے ہیں، ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں شہادت کے لیے وہ آگے بڑھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم پہلے شہید ہو جائے، ہم اس مکتب سے تعلق رکھتے ہیں کہ جہاں پر ہم سے دیواریں چنی گئی ہے، دیواروں پہ ہمیں گاٹ دیا گیا ہے، لیکن پھر بھی ہم اپنے مقصد سے پیچھے نہیں ہٹے ہیں. یہ کربلا ہمیں درس دیتی ہے اور کربلا کے ماننے والے کبھی باطل کے سامنے سر جھکا نہیں سکتے، کٹا سکتے ہیں. شہادت شہادت شہادت. ایک سوال کروں گا کہ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، ہمیں کس جرم میں قتل کیا جا رہا ہے اور کون قتل کر رہا ہے؟ ظاہر بات ہے اگر ریاست جواب نہیں دیتی ہے تو اس کا مطلب ہے یا تو خود ریاست قاتل ہے یا وہ قاتلوں کی سرپرستی کر رہی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے شہداء کے 1000 شہید ہو گئے، ہزاروں شہداء کے قاتلوں کو ایک قاتل کو بھی جو ہے وہ نہیں پکڑا ہے اور ایک قاتل کو بھی جو ہے وہ سر عام نہیں لٹکایا ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے یا تو ریاست خود قاتل ہے یا وہ قاتلوں کی سرپرستی کر رہی ہے. دیکھیے ہم جو خاموش ہے تو ہم اس لیے خاموش ہے کہ یہ جو پاکستان ہمارے آباء و اجداد نے بنایا ہے، اس پاکستان کے بنانے میں ہمارے آباء و اجداد کی سوچ اور کوششیں اور قربانیاں شامل ہے، اس لیے ہم خاموش ہیں. لذا ہماری خاموشی کو کمزوری نہ سمجھا جائے. اگر ریاست اپنے شہریوں کو تحفظ فراہم نہیں کر سکتی ہے تو وہ اعتراف کرے، یہ اقرار کر کے پیچھے ہٹے اور ہمارے حسینی جوانوں کا جو انتظامات ہے وہ حوالے کر دے. وہ دہشت گردوں سے نمٹنا بھی جانتے ہیں اور اپنے شہریوں کی حفاظت کرنا بھی جانتے ہیں. نعرہ حیدری. اور آخر میں عمران خان سے کہوں گا کہ جو ریاست مدینہ کا دعویدار ہے، آپ اس خاتون سے سبق سیکھ لیں جو نیوزی لینڈ کی وزیر اعظم ہے.
وہ کافر ہوتے ہوئے بن بلائے جب وہاں پر مسلمان شہید ہو گئے تو وہاں جا کر ایک ایک کو دلاسا دیتی ہے، اور تمہیں وہاں شہداء کے خانوادہ شہیدوں کو لیے ہوئے تمہارے انتظار میں کھڑے ہیں، اور تو یہ شرط لگا رہے ہو کہ جب تک شہداء دفن نہیں ہوں گے میں وہاں نہیں جاؤں گا۔ تو ہم کہتے ہیں کہ جب تک تمہاری حکومت ختم نہیں ہوگی، جب تک تمہاری حکومت دفن نہیں ہوں گی، تب تک ہم احتجاج جاری رکھیں گے۔